بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا ہوا تھا اور مجھے دیکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مبتلا کہ اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ شعبان کی اس 15 تاریخ جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ ویڈیو لائک کیجئے، سراغ زندگی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیجئے۔ اس رات عبادت کا کوئی خاص طریقہ احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے سنت سمجھ کر کوئی عبادت کرنا درست نہیں۔ البتہ اس بابرکت اور مقدس رات میں جس قدر ممکن ہو نماز، تلاوت قرآن، ذکر، درود شریف، دعا، استغفار اور تسبیحات پڑھی جائیں۔ یہ رات مانگنے کی رات ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے گا فوراً عطا کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مانگا کیا جائے اور کیسے مانگا جائے؟ تو مانگنے کی 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی جائے، دوسرے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگیں اور تیسرے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں۔ مانگنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔ 2 رکعت نماز نفل، مہلک بیماریوں سے بچاؤ اور درازی عمر کی نیت سے پڑھیں۔ پھر سورہ یاسین پڑھ کر دعائے نصف شعبان پڑھیں۔ اسی طرح 2 رکعت نماز نفل خوشحالی اور فراغی رزق حلال کی نیت سے پڑھ کر سورہ یاسین اور دعائے نصف شعبان پڑھیں۔ پھر 2 رکعت نماز نفل مصیبتوں کے ٹلنے اور غیر اللہ کی محتاجگی سے بچنے اور حسن خاتمہ کی نیت سے پڑھ کر سورہ یاسین اور دعائے نصف شعبان پڑھیں۔ اسی طرح اپنی کسی بھی جائز حاجت کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر سورہ یاسین اور دعائے نصف شعبان پڑھ کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کیجیے۔ دعائے نصف شعبان درج ذیل ہے۔ دعائے نصف شعبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علی، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین۔ اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامحو۔ اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وطردی واختتار رزقی واثبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات، فإنک قلت وقولک الحق فی کتابک المنزل علی لسان نبیک المرسل، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ الہی بالتجلی الاعظم فی لیلۃ النصف من شہر شعبان المکرم التي يفرق فيها كل امر حکیم ویبرم، ان تکشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم، وانت به اعلم انك انت الاعز الاکرم۔
وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اپنے چینل سراغ زندگی کو سبسکرائب کیجئے اور نت نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔